نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سلسلہ گفتگو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چل رہا ہے. آج اس کی 13ویں نشست ہے اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں چھٹا حق یہ عرض کیا تھا کہ دفاع مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، یہ بھی آپ کا امت پر حق ہے. دفاع مصطفیٰ میں ذات مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، اس کا دفاع بھی لازم ہے، اور ذات مصطفیٰ اور اوصاف مصطفیٰ کی برکت سے جو آپ کے جانثار ہیں، جو آپ کے وفادار ہیں، جو آپ کے سامنے شرف تلمذ حاصل کرنے والے ہیں، جو آپ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، جو آپ سے سیکھنے والے ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اشارے پر قربان کرنے کا نہ صرف عزم کیا بلکہ قربان کر کے دکھایا، وہ لوگ کہ جن کو قرآن پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، وہ لوگ کہ جو شریعت کے امین ہیں، وہ لوگ کہ جو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باضابطہ گواہ ہیں، وہ لوگ کہ جو شریعت مطہرہ کو پہنچانے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو امت تک پہنچانے والے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے قرآن میں 750 مقامات پر فضائل سے، مناقب سے، تعارف سے، ان کی شخصیات سے کے روحانی ترقیوں کو، ان کی شخصیات کی روحانی ترقیوں کو قرآن پاک نے 750 سے زائد مقامات پر بیان کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مبارک ہستیاں کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو برا کہنے سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی صحابی رسول کے اس ایک لمحے کے برابر 40 سال کی عبادت بھی نہیں پہنچا سکتا کہ جو لمحہ صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے.
جو ساتھ جو گھڑی صحابہ کو حضور کی معیت اور رفاقت میں ملی، اس ایک گھڑی کے بدلے میں 40 سال تک شب و روز محنت کرو اور عبادت کرو، ریاستوں سے کام لو، تو تمہاری یہ عبادتیں، یہ ریاستیں، یہ محنتیں صحابی رسول کی اس ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ آج آپ کا، میرا، ہر مسلمان کا جذبہ، نیت اور ارادہ یہی رہتا ہے کہ میں کس وقت، کس لمحے، کس گھڑی دربار رسالت میں پہنچوں، روضہ رسول کی زیارت کروں، روضہ رسول پر پہنچ کر کے بارگاہ رسالت میں سلام اور درود کا نذرانہ پیش کروں۔ ہماری ہماری ایک آرزو ہے، ہماری ایک خواہش ہے، اور یہ خواہش ہر مسلمان کے دل میں روز بروز بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ گنبد کو دیکھنے کی تمنا، روزے کو دیکھنے کی آرزو، دربار رسالت میں حاضری کی یہ خواہش ہماری ہے، جبکہ 1450 سال بیت چکے۔ وہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا ہوگا، وہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے واللیل کی کالی زلفوں کو دیکھا ہوگا، وہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے ما زاغ البصر کے نازنین آنکھوں کو اور ان پیاری اور خوبصورت آنکھوں کو دیکھا ہوگا، وہ جنہوں نے رخسار محمد پہ اپنی نگاہیں ڈالی ہوگی، وہ جنہوں نے لب محمد کو ہلتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی نطق سے، زبان سے نکلنے والے پھولوں کو اپنے سینے میں اتارا ہوگا، وہ جنہوں نے رسول اللہ کے سفر کو بھی دیکھا ہوگا، رسول اللہ کے حضر کو بھی دیکھا ہوگا، رسول اللہ کی دن کو بھی، رسول اللہ کی رات کو بھی، رسول اللہ کی انفرادیت کو بھی، رسول اللہ کی اجتماعی معاملات کو بھی آپ جنہوں نے دیکھا ہوگا، ان کے چہرے نبوت پہ نگاہ ڈالنے کا ایک لمحہ، ایک ساتھ، قیامت تک کوئی انسان اگر عبادت کرتا رہے تو اس ایک ساتھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات صرف جذباتی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس ذات عالی کے انگلی کے اشارے کو دیکھے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے، تو جنہوں نے چہرہ نبوت کو دیکھا ہوگا ان کے دل ایمان پر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ تختہ دار پہ لٹکتے ہوئے آخری ساعت میں، آخری گھڑیوں میں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارا سلام ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ کہہ دینا کہ آپ کے وفادار نے آپ سے دغا نہیں کیا، آپ سے غداری نہیں کی، جو مشن اور جو موقف آپ کے ساتھ اپنایا اس مشن اور موقف سے غداری نہیں کی۔ تو وہ شخصیات کون ہیں؟ انہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے اس انداز میں ہمارے سامنے کا تعارف کروایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا، اور پھر آزمانے کے بعد، جب آزما لیا، آزمانے کے بعد خلاق عالم نے فیصلہ بھی صادر فرمایا کہ آزمائش تو ہو گئی، امتحان تو ہو گیا، اب اس امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، کامیاب ہو گئے، اولئک هم الراشدون، یہ صرف خود کامیاب نہیں، یہ دوسروں کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، اولئک هم الفائزون، وہ تو ترقی یافتہ ہو گئے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے ٹھکے مومن ہیں، وکانوا احق بها، یہ ایمان کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے، ایمان کے قرار کے اعتبار سے، ایمان کے استحکام کے اعتبار سے، ایمانی عظیمت کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو یہ اعزاز ملتا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی پکے ٹھکے مومن تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کیا۔ تو آج کی اس نشست میں مختصر سی گفتگو اس موضوع اور عنوان پر کرنا چاہتا ہوں کہ دفاع مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے کہ دفاع صحابہ بھی اختیار کیا جائے، دفاع صحابہ بھی ضروری ہے۔
اب کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی نسخہ موجود نہیں، حضور علیہ السلام نے خود سے اپنی کوئی ہسٹری نہیں لکھی۔ اب آپ کی سیرت کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ آپ کے احکامات، آپ کے مسائل کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے کو بیان کیا کس نے؟ آپ کی عبادت کو، آپ کی ریاضت کو، آپ کی طاعت کو، آپ کے حج کو، آپ کی نماز کو، آپ کے صوم کو، آپ کے صلاۃ کو، آپ کے جہاد کو، آپ کی انفرادی اجتماعی زندگی کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ شریعت کے احکامات اور مسائل ہم تک پہنچائے کس نے؟ قرآن پہنچایا کس نے؟ کلمے کو پہنچایا کس نے؟ دین ہم تک پہنچایا کس نے؟ یہ ساری ذمہ داری اللہ نے مصطفیٰ کریم کی وساطت سے ان کی جماعت صحابہ کرام کے کندھوں پر ڈالی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے خواہ چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو اسے آگے تک پہنچانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین 1.25 لاکھ سے زائد حجۃ الوداع میں موجود تھے، لیکن پھر عرب کی سرزمین پر نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، ان تمام مقامات پر یا عرب کے دیگر حصوں میں، عرب کے دیگر شہروں میں، عرب کے دیگر قبائل میں، عرب کے دیگر دیہاتوں میں آپ صحابہ کرام کی قبروں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو چند قبروں کے سوا آپ کو وہاں قبریں نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی، اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے قائد، اپنے آقا، اپنے لیڈر اور اپنے رہبر اور رہنما کے پیغام کو سینوں میں لیا اور سینوں میں لے کر کے چار دانگ عالم میں چل پڑے، یہاں تک کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں آگے زمین نظر نہیں آ رہی تھی، خلاق عالم کو گواہ بنا کر کے کہا کہ پروردگار اس سے آگے زمین نظر نہیں آ رہی، دریا ہے، پانی ہے، میں اس پانی اور دریا کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن رخ مصطفیٰ کے سامنے روسیائی سے بچ سکوں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تلک چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے ٹھکے مومن تھے۔ اب ان کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ ان کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کا انکار کیا جائے تو پورے دین کا انکار ہو جاتا ہے۔ ان کا انکار کیا جائے تو نہ کلمہ باقی، نہ نماز باقی، نہ روزہ باقی، نہ زکوٰۃ باقی، نہ حج باقی، کوئی چیز آپ کے پاس صحیح سلامت موجود نہیں۔ ان تمام چیزوں کی سلامتی، ان تمام چیزوں کے پیچھے اساس اور بنیاد اصحاب رسول ہے۔ اسی لیے اس وقت سے لے کر کے آج تک دین کے دشمن اور دین کو نقصان پہنچانے والی قوتیں اور طاقتیں وہ ہمیشہ سے اصحاب محمد پر تبرہ کرتے رہے، کرتے ہیں اور کرتے رہے گے۔ وجہ یہ ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ اصحاب محمد کو مشکوک کر دیا جائے، اصحاب محمد کی شخصیات کو پراگندہ کر دیا جائے، اصحاب محمد کی شخصیات کو داغدار کہلوا دیا جائے، ثابت کروا دیا جائے، ان کے درمیان اختلافات کو واضح کیا جائے، ان کے درمیان کسی نقص کو، کسی عیب کو جو موجود ہو یا موجود نہ ہو بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت نکل جائے۔ اور یاد رکھیے، اصولی درجے میں بات یاد رکھیے، اگر اصحاب محمد کی عظمت دل سے نکل گئی تو محمد الرسول اللہ کی رسالت کے گواہی ختم ہو جائے۔ پیغمبر خدا کی رسالت کی گواہی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ قرآن کے 30 پارے پر آپ کا ایمان تو یہ بتایا کس نے؟ پہنچایا کس نے؟ جس نماز کے لیے آپ جمع ہوئے یہ نماز سکھائی کس نے؟ اس نماز کو بتایا کس نے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام کو اگر کوئی آدمی نہیں
مانتا تو وہ گویا کہ پورے دین کو نہیں مانتا۔ اب دفاع صحابہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے خود اپنی جماعت صحابہ اکرام کے دفاع کی بات کی ہے۔ ارشاد رسول ہوتا ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میری جماعت صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کا تذکرہ ہو، کسی اذا ذکر اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کا جب ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو برائی سے، طعن سے، تشریح سے، سب و شتم سے باز رکھنا، روکے رکھنا۔ اذا ذکر، جب ذکر کیا جائے میرے صحابہ کا، جب تذکرہ ہو میرے صحابہ کا، تو صحابہ کا تذکرہ خیر سے کرنا، برائی سے مت کرنا، اپنی زبانوں کو روکے رکھنا۔ اور نبی علیہ السلام نے تو عام موتا، عام مسلمان میتوں کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اپنے مرحومین کا تذکرہ خیر سے کیا کرو، جبکہ ان تمام مومنین میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو بے نمازی ہیں، وہ بھی آتے ہیں جو کلمہ گو تو ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، کلمہ گو تھے لیکن سود لیتے تھے، کلمہ گو تھے لیکن دیگر جرائم میں مبتلا تھے، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کا تذکرہ خیر سے کرنا۔ اور جو سراپا خیر ہوں، جو سراپا رشد و ہدایت ہوں، جو فوز و فلاح کے محور اور مرکز ہوں، اور جن کو قرآن فوز و فلاح کا محور اور مرکز کہے، جن کو قرآن معیار حق ہے، ان کا تذکرہ بھلا کوئی برائی سے کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ توجہ، صحابی رسول ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کو سمجھیے گا، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی غزوات ایسے ہیں کہ جن میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کئی اسلامی جہاد اور جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں انہوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت قائد اور بحیثیت لیڈر یہ لوگوں کو لیڈ کرتے رہے، اور جس جنگ میں شریک ہوتے رہے، پروردگار وہاں پر فتوحات نصیب کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک افواہ گردش کرنے لگی، ایک بات، لوگوں کا نظریہ، لوگوں کی سوچ، لوگوں کا ایک آوازہ حضرت عمر بن خطاب کے کانوں تک پڑا، اور وہ کیا تھا کہ جناب جس جنگ میں خالد بن ولید ہو اس جنگ میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگ گئے کہ یا خالد بن ولید کو جنگ کے اندر فتح کا سبب اور فتح کی جو ہے وہ وجہ بیان کی جائے یا سمجھے جا رہے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر دیا کہ میں لوگوں کے درمیان ایسا عقیدہ اور نظریہ نہیں ڈالنا چاہتا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کے کسی بندے پر اپنی نگاہ اور توکل اور بھروسہ کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے معزول کر دیا، لیکن جناب سیف اللہ، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ہر جنگ میں، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں شریک ہوتے رہے، اور ہر مارکے میں آگے رہے، لوگوں کی قیادت نہ کی، سپہ سالاری کا کام نہیں دیا، لیکن ایک فوجی کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے ہر جنگ میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب دنیا سے جانے لگے تو پورے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جس پر زخم نہ لگا ہو میدان جنگ میں۔ سیف من سیوف اللہ، پس منظر اس لیے بیان کیا تھا کہ آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے۔ اختلاف ہو گیا ایک موقع پر رسول اللہ کی حیات طیبہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ، بڑے مشہور تاجر صحابی ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کے دوران حضرت خالد ابن ولید کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خالد میرے صحابی کو برا بلا مت کہنا، میرے صحابی پر تان مت کرنا، میرے جانسار پر تان۔ اب میں یہاں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھیے، اللہ کے رسول نے روکا کس کو؟ خالد بن ولید کو، روکا ان کو جن کو سیف من سیوف اللہ کہا، روکا ان کو جن کو حضور علیہ السلام کئی مواقع پر اپنے دائیں اور بائیں میں رکھتے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ میرے صحابی پر تان نہ کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی انسان کو بھی وہ مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا ہو یا مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہو، علم کے اعتبار سے ادنا ہو یا علم کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، مقام کے اعتبار سے صحابی ہو یا غیر صحابی، کسی کو بھی حق نہیں کہ دوسرے صحابی پر تان کرے، کسی کو بھی حق نہیں کہ دوسرے صحابی پر
تان کرے. اور یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اور یہ جو لوگوں کے درمیان جھوٹ پھیلایا گیا ہے کہ ممبر رسول پر یا ممبر اسلام پر، ممبر دین پر، مساجد کے ممبر پر حضرات صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر تان و تشریح کیا کرتے تھے، بالکل جھوٹ، دریغ اور جو ہے وہ دروغ گوئی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ صرف اور صرف کذب ہے، بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. افواہ اور یہ تاریخی باتیں اور تاریخی چیزیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے. حقیقت یہ ہے، توجہ، حقیقت یہ ہے کہ دوران جنگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، ایک جنگ تھی. اس جنگ کے دوران سلطنت روما کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں آپ کے ساتھ، آپ کی حمایت میں، آپ کی مدد اور نصرت میں اپنی کچھ کمک بھیج دوں علی المرتضیٰ کے خلاف. اب جنہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ممبر پر گالی دیا کرتے تھے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ممبر پر سب و شتم کیا کرتے تھے علی المرتضیٰ پر، ان کے پاس تو موقع تھا، ان کے پاس تو ایک آفر تھی کہ سلطنت روما کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا. جواب سنیے، جواب میں یہ بھی کہا کہ آپ کمک بھیج دیجیے، جواب میں یہ بھی کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جواب میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس افراد زیادہ ہیں، جواب میں یہ بھی کہا کہ میری فوج بڑی قوی ہے. کچھ بھی نہیں، جواب میں جو لفظ کہا ہے اس لفظ کو آپ سنیے، آپ غور کیجیے اس لفظ پہ، اس کی گہرائی میں جائیے اور پھر اتر کر کے دیکھ کر کے اتری اس گہرائی میں اور پھر دیکھیے کہ کتنے آپس میں شیر و شکر تھے، کتنی آپس میں محبت کرتے تھے. جواب دیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یا کلب رومن اور رومی کتے، الفاظ کا ابتدائی آسکتے اور رومی کتے، تو یہ سوچتا ہے کہ علی المرتضیٰ کے خلاف مجھے تو کمک پہنچائے گا. سن، اگر تیرا ناپاک قدم علی المرتضیٰ کی طرف اٹھا تو پہلا سپاہی علی المرتضیٰ کی طرف سے معاویہ پہ. آپس کا اختلاف، آپس کا جھگڑا وہ اور چیز تھی، کبھی گالیاں نہیں دیتے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں، یہ بکواس ہے، فضول باتیں ہیں اور جھوٹ ہے. پر رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام اور رتبہ اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا کہ اے خالد عبد الرحمن کو گالی مت دو. مانا یہ تھا کہ ایک آدمی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی دے، خواہ وہ آدمی ادنا درجے کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو. تیسری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میری جماعت صحابہ کرام کو چنا، اور فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، پھر میرے لیے ان میں سے کچھ وزیر بنائے، کچھ ان میں سے میرے لیے مددگار بنائے اور کچھ ان میں سے میرے سسرالی بنائے. پھر آپ نے فرمایا فمن سبہم، جس نے ان کو برا بلا کہا، جس نے ان کو گالی دی، جس نے ان پر طعن کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی سمجھائی، فرمایا لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت عدلا ولا صرفا، قیامت کے دن اللہ اس کے نفلوں کو بھی اور اللہ اس کے فرضوں کو بھی لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیں گے، قبول نہیں کریں گے. جو صحابہ پر طعن کرے گا اس کے نہ فرض قبول نہ نفل قبول. یہ مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا. پھر فرمایا کہ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، وہ تم میں سے سب سے برگزیدہ لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں. یہ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اب ذرا قرآن پاک کو بھی دیکھ لیجیے. جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسی قرآن کا پیغام کیا ہے؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ وہ لوگ کہ جو مومنوں پر صدقے کے معاملے میں الزام تراشی کرتے ہیں. صدقے کے معاملے میں یہ مدینہ منورہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر معاملہ پیش آیا. کچھ وہ صحابہ تھے جنہوں نے بہت زیادہ رائے خدا میں دیا، کچھ وہ تھے کہ جو اپنی حیثیت کے مطابق اتنا زیادہ مال رکھتے نہیں تھے تو تھوڑا تھوڑا مال نہیں پائے. اب وہ جو منافقین تھے نا، انہوں نے زیادہ دینے والوں پر بھی طعن کیا اور کم دینے والوں پر بھی طعن کیا. کیسے؟ زیادہ دینے والوں کے حوالے سے بات یوں کی کہ یہ دکھلاوے کے لیے زیادہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی
نبی کو اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں، ریاکاری کرنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے مال تھوڑا دیا، زیادہ دے نہیں سکتے تھے، ان کو کہا کہ تمہارے اس 1 کلو کھجور سے اللہ کو کون سا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو کون سا فائدہ ہوگا، لہذا تمہارا یہ تھوڑا مال خرچ کرنا قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، جو زیادہ دیں ان پر بھی الزام، جو تھوڑے دیں ان پر بھی الزام، جو زیادہ دیں ان پر بھی طعن و تشنیع، جو تھوڑا دیں ان پر بھی طعن و تشنیع۔ خلاق عالم کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری جماعت، میری نبی کی جماعت مومنین پر الزام تراشی کرتے ہیں صدقات دینے کے معاملات میں، عطیات دینے کے معاملات میں، خیرات دینے کے معاملات میں، وہ یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے، اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی لب کشائی اللہ کے ہاں بھی قابل سنوائی نہیں ہے، قابل قبول نہیں، قابل سننے کے قابل بھی نہیں۔ قرآن پاک ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 13 ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، تو انہوں نے جواباً کیا کہا، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان نعوذ باللہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ ان کی طرف سے جواب آ گیا۔ اب اللہ نے جو جواب دیا اس کو سمجھیے، اللہ نے دفاع صحابہ سمجھایا ہے کہ جس انداز میں کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، جس انداز میں کوئی آدمی الفاظ استعمال کرتا ہے، انہی الفاظ میں اسی انداز میں اسے دو ٹوک جواب دو، کیونکہ میرے محبوب کی جماعت کا دفاع کرنا تم پر لازم ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا، الا انہم السفہاء، 3 لفظ تاکید کے پھر، الا خبردار، اگر ہو، انا بے شک، ہم وہی، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہے جو جماعت صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ نے دشمنان صحابہ کو سند یافتہ بیوقوف بنا دیا ہے، سند یافتہ بیوقوف ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، محمد کریم کی جماعت بیوقوف نہیں، محمد کریم کی جماعت منحرف ہونے والی نہیں، محمد کریم کی جماعت رائے حق سے بھٹکنے والی نہیں، رائے حق سے بھٹکے ہوئے یہ ہیں، رائے ضلالت پہ چلنے والے یہ ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ یہ ہیں، بد عقیدہ، بے ایمان، بد فطرت لوگ یہ ہیں کہ جنہوں نے اصحاب رسول پر تبرہ کیا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آنے والے لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح صحابہ ایمان لائے تو پھر کامیاب ہوں گے۔ گویا آنے والے لوگوں کو کامیابی کا معیار بتلایا گیا، اور وہ معیار کیا ہے؟ جماعت صحابہ کرام کی پیروی، جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، صحابہ کرام کا دفاع کرنا دین کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع نبوت مصطفیٰ کا دفاع ہے، ختم نبوت کا دفاع ہے، صحابہ کرام کا دفاع پوری شریعت کا دفاع ہے۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے ایک صحابی پر یا کچھ صحابہ کرام پر اس نے لب کشائی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھال میں سے، حضور ان کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے، اور یہ واحد صحابی ہیں، میں اس کو بارہا ذکر کرتا ہوں کہ واحد صحابی ہیں کائنات میں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجلس میں بیٹھے ایک آدمی نے صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کی یا لب کشائی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اس فرد حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دے، صحابہ کرام کے خلاف کوئی بری بات میں سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ میں تو کروں گا، آپ نے فرمایا میں تجھے بد دعا دوں گا۔ وہ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے آپ کی بد دعا کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونا، آپ بد دعا دیتے ہیں تو دیں۔ لب ہلے صحابی رسول کے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، لب ہلے، کہا یا اللہ آج کے دن ہی اس پر اپنا قہر اور غضب نازل کر دے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابی ہیں، زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، وہ آدمی باہر نکلا، مجلس سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا یا مسجد سے باہر نکلا، وہ باہر نکلتے ہی اللہ اکبر، ایک پاگل اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اس کو گرایا، گرا کر کے اپنے پاؤں سے اس کے سینے پہ اتنی دفعہ مارا کہ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیما بنا دیا۔ اللہ نے اپنا قہر اور غضب